السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے رولز کے اوپر ہمارا لیکچر ہوگا، جس میں آپ کو کچھ سب سے فرسٹ ٹاپک ایکسپلین کروں گی۔ میں بہت بیسک سے سمجھاؤں گی، انشاءاللہ جس کو بالکل بھی نہیں آتا ایزیلی اسے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے فرسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں نون ساکن کیا ہوتا ہے، تنوین کیا ہوتا ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے اس رول کو سمجھنے سے پہلے ان دونوں کو سمجھنا، اینڈ دین پھر ہم رولز پہ جائیں گے جو ہے اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن کیا ہوتا ہے وہ فرسٹ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ نون ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا دال یعنی اسمال دال کا سیمبل ہو، چھوٹا سا دال ہو، اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ یہ ساکن ہے، کسی بھی ورڈ پہ آ سکتا ہے، فار ایگزامپل تواں کے اوپر آ سکتا ہے، را کے اوپر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساکن ہے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں نون ساکن کا۔ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو را کے اور تواں کے اگزامپل دیے تھے، تو یہ ہے نون ساکن، اوکے۔ اب ہم پڑھیں گے تنوین۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، اسے تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش، اسے ہم کہتے ہیں تنوین۔ اب یہ دونوں کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا، جتنے بھی نون ساکن اور تنوین، سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہے، اس لیے امپورٹنس ہے۔ سیکنڈ یہ کہ باقی جتنے رولز ہیں نا، 4 رولز، ان کی جو فیملیز ہیں، فار ایگزامپل اظہار کی اگر فیملی ہے حمزہ، ہ، عین، ہا، غین، خا، تو وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے۔ فار ایگزامپل یا تو نون ساکن کے بعد آ جائے، یا تو دو زبر کی یا دو زیر یا دو پیش کے بعد آ جائے، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وداؤٹ نون ساکن اور تنوین کے یہ رولز ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ نون ساکن کسے کہتا ہے، تنوین کسے کہتا ہے اور کیوں یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے بٹوین ڈفرینس بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اوکے۔ تو اب ہم چلتے ہیں رول کی طرف۔ اظہار یعنی ظاہر کرنا۔ سب سے فرسٹ ہم اظہار کی فیملی کو یاد کریں گے، بہت سمپل 6 ورڈ کا ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہ، عین ہا، غین خا۔ اگین ریپیٹڈ، حمزہ ہ، عین ہا، غین خا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آئے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی بتایا تھا نا اوپر۔ تو اب ہم اسے اگزامپل کے طور پہ پڑھیں گے پریکٹیکلی۔ یہاں پہ اب ہم اظہار کو پریکٹیکلی پڑھیں گے، اس سے یہ ہوگا ہم اور ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اظہار یعنی ظاہر کرنا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جائے، وہاں پہ ہوگا، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ اسے ہم بغیر گننا، بغیر اخفا کے پڑھیں گے، بالکل سمپل اینڈ کلیئر، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ورڈ کو لیتے ہیں، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، انعمت، بالکل سمپل، انعمت، گننا نہیں کیا، انعمت نہیں پڑھا، انعمت بھی نہیں پڑھا، نہ اخفا نہ گننا، بالکل کلیئر اور سمپل پڑھنا ہے۔ سیکنڈ ورڈ ونحر، ایک تنوین کا بھی لے لیتے ہیں ہم، نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، اسی کے برابر میں ہے علیم خبیر، اسی کے برابر قوما غیرا۔ جب بھی تنوین آ جائے تو ہم کیا کریں گے، یا نون ساکن بھی آ جائے تو ہم سمپل پڑھیں گے، بالکل سادہ پڑھیں گے، گننا بالکل بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہ ہم نے لمبانا ہے، کچھ بھی نہیں، سمپل سا۔ فار ایگزامپل یہ نیچے والا ہم پڑھتے ہیں ان ہذانی، یہ بہت کامن اور بار بار آنے والا ورڈ ہے، منہ، منہ،
منہ نہیں ہوگا، سمپل منہ، ٹھیک ہے۔ اوکے، آج کی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اظہار یعنی ظاہر کرنا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کو حروف ہلکی کہتے ہیں، یہ آ جائیں تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور ہم بہت سمپل اور کلیئر ساؤنڈ سے پڑھیں گے، نہ گنہ کریں گے نہ اکفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہوپ سو آپ کو یہ کلاس کمپلیٹلی سمجھ آ گئی ہو، پھر بھی کوئی کویشچن ہو آپ مجھے کر سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ ادغام کی کلاس۔